بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ گلابی پوئٹری کے معزز دوستو، آج آپ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز کی یہ 18ویں ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مایوس کرتا؟ اس کے علاوہ مدینے کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائگاں کیسے جاتی؟ 18 مارچ 627 بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھے کہ خیمے اڑنے لگے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ صلح کی پہاڑی کی اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا پلٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی۔ اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا، ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مرق ابن حشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، مکہ کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا، تمام لشکر جیسے مکہ سے مدینے کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھول گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینے کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس آ گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا تھا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پاس پائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانش مندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھوڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرما اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے، وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم، انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، وہ مدینے سے اتنی دہشت لے کر گئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہوں۔ احادیث اور مورخوں کی تحریروں
تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینے والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراعات دے رکھی تھی۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پاس پائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعے نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوحاوا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پاس پائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدا یہودی کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینے سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی باتوں کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اب قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینے میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کر دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے، جو معمر تھا، کہا، ہمیں اس کے آگے باندھنا ہے، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل؟ معمر یہودی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ایسی جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو کنکا اور بنو نصیرہ کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچے رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں، وہ نہ بھولو۔ خدا یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں ہے۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیس بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نہیں جائے گا۔ پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔ لیس بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یوحاوا کی طرف دیکھا، میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یہ یوحاوا نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے۔
ہے, ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا, ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں, وہ یہی ہیں. بوڑھے یہودی نے کہا, ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا. اب ہم انتظار نہیں کر سکتے. ہم سب کو امید تھی کہ قریش, غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے, مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی. ہم نے انہیں مدینے پر حملے کے لیے اکسایا تھا, وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے. خدا یہودا کی قسم, کعب تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے. میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں. کعب بن اسد نے کہا, وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا, وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے, اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے. اس نے یوحاوا سے کہا, لیس بن موشان کو بلاؤ, دوسرے کو ابھی باہر رکھو. یوحاوا کمرے سے نکل گئی, واپس آئی تو اس کے ساتھ لیس بن موشان تھا. وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی. اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے. داڑھی بہت لمبی تھی. اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا. اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی. اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا. لیس بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی. شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا. وہ مکہ اور مدینے کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا. اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں, جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے, اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا. یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے. وہ جہاں دیدہ اور عالم فاصل شخص تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے. وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے. خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا, خدائے یہودا کی قسم, ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. یوحاوا شاید آپ کو لے آئی ہے, میں پیغمبر نہیں. کعب بن اسد, لیس بن موشان نے کہا, میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں. کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا. تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو. تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا. معزز موشان, کعب بن اسد نے کہا, ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحاوا کو استعمال نہ کرتے. ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے. معزز دوستو, آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے. پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.